نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 2 میں، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور بری چیز کو عمدہ چیز سے نہ بدلا کرو اور نہ ان کے مال اپنے مالوں میں سے ملا کر کھایا کرو، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر طبقے میں جو بھی جس اسٹیٹس پہ ہے اس کو ایک مخصوص مقام اور مرتبہ عطا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں کسی کو اونچا یا نیچا اس طرح شریعت نہیں دکھاتی، بلکہ ہر ایک کو حقوق عطا کرتی ہے۔ معاشرے میں جو یتیم ہوتے ہیں، جو آرفنس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی احکام قرآن پاک میں تفصیلاً ذکر فرمائے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یتیموں کے حقوق پر اللہ رب العزت نے اتنا زیادہ ایمفسس کیا ہوا ہے کہ تقریباً پورے قرآن میں 23 مقامات پہ یتیموں کے حقوق کا تذکرہ ہے۔ 23 ٹائمز یتیموں کے تعلق سے جو ہے احکام بتلائے گئے۔ ان میں سے ایک آیت میں سورہ نساء کی پڑھاؤں، اور آخری پارے میں بھی کافی آپ کو آیتیں مل جائیں گی کہ ان یتیموں کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے۔ اور ہمارا آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کے کیا حقوق ہونے چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم یتیموں کے حقوق کے متعلق پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یتیم کہتے کسے ہیں۔ یتیم جو ہے، یتیمی انسانوں میں باپ کی طرف سے آتی ہے، یاد رکھیں۔ ایسا بچہ کہ جس کے والد انتقال کر گئے ہوں اور اس کی والدہ اس کی پرورش کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بچہ بالغ نہ ہو تو یتیم کہلاتا ہے۔ بچہ جب بالغ ہو جائے تو پھر وہ یتیمی والی اس پر جو ہے وہ پابندیاں نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر ماں انتقال کر جائے اور باپ زندہ ہو تو اسے یتیم نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ شرعی پوائنٹ آف ویو سے باپ انتقال کر جائے تو یتیم کہیں گے، ماں انتقال کر جائے بچے کی تو یتیم نہیں، کیونکہ یتیمی میں اصل ہوتا ہے کہ اس کی پرورش اور کفالت کرنے کی جس پر ذمہ داری ہوتی ہے اس کا موجود ہونا۔ تو یہاں پر چونکہ باپ زندہ ہے اور وہ اس کی دیکھ ریکھ کر سکتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، تو اسی لیے اسے یتیم نہیں کہا جاتا۔ جانوروں میں یتیمی جو ہے ماں کی طرف سے آتی ہے، کیونکہ جانوروں میں جو ہے ان کی دیکھ ریکھ پرورش کی ساری ذمہ داری جو ہے جانوروں میں جو مادہ ہوتی ہے وہ ساری رسپانسبلٹی اٹھاتی ہے، میل کے ذمہ نہیں ہوتا۔ تو اگر کسی جانور کی جو ہے ماں مر جائے تو اسے یتیم شمار کیا جاتا ہے، لیکن انسانوں میں باپ مر جائے تو یتیم شمار کیا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یتیموں کو بے سہارا چھوڑنے سے منع فرمایا ہے۔ یتیموں کی خبر گیری کرنا، دیکھ ریکھ کرنا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا اور ان کی پرورش کرنا، تربیت کرنا وغیرہ، یہ شریعت نے انہیں حقوق عطا کیے ہیں۔ یتیم کی کفالت کرنا یہ بہت ہی ثواب کا کام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الساعی الی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ واحسبہ، ٹھیک ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیوہ عورت اور مسکین کے کاموں کے لیے کوشش کرنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ اسی طرح راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قیام کرنے والے کی طرح ہے جو تھکتا نہیں ہے، یعنی رات رات بھر نمازیں پڑھ کے تھکتا نہیں ہے، اور اس روزہ دار کی طرح ہے جو افطار نہیں کرتا، یعنی بغیر سحری افطار کے جو ہے لگاتار مسلسل روزے رکھتا ہے۔ یعنی جتنی مشقت یہ شخص اٹھا کر ثواب کماتا ہے، ایسا شخص بھی ثواب کماتا ہے جو بیواؤں اور یتیموں کی کفالت کرتا ہے۔ اس روایت کو امام بخاری نے نقل کیا ہوا ہے، اسی طرح صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس سے پتہ چلا
کہ یتیموں اور بیواؤں پر رحمت اور شفقت کرنا یہ بہت بڑا اجر عظیم حاصل ہوتا ہے اس سے، کیونکہ جہاد افضل ترین اعمال میں سے ہے اسلام کے۔ اور فرمایا کہ وہ شخص جو بیواؤں کی خیر خبر کر رہا ہے، یتیموں کی خبر گیری کر رہا ہے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ویسا ثواب عطا فرمائے جیسا ایک مجاہد کو عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، یہ ابو طالب کا شعر ہے، ٹھیک ہے، وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، ٹھیک ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ وہ گورے مکڑے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے طور پر یہ اشعار پڑھے ہیں۔ تو یہ اشعار میں ترجمہ کیا ہے؟ وہ گورے مکڑے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے چہرہ انور کی توسل سے بارش مانگی جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کے والی اور بیواؤں کا سہارا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت سے بھی پہلے، اعلان نبوت سے بھی پہلے جو ہے یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کی خیر خبر کرنے والے تھے۔ آپ جہاں کہیں یتیموں کو پاتے ان کی مدد فرماتے، بیواؤں کا سہارا بن جاتے۔ اسی لیے جو ہے اس شعر میں ابو طالب نے ان کے تعلق سے فرمایا کہ یہ یتیموں کے والی ہیں، بیواؤں کا سہارا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اتنی اعلیٰ ذات کن پر زیادہ فوکس کر رہی ہے، یعنی ہمارے قوم کی جو بیکورڈ کلاس ہوتی ہے یا جہاں پر جنہیں زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے لوگ کے معاشرے میں جنہیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، ایسے لوگ جن کی جو اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے، فائنینشلی ویک ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کا، کمزوروں کا سہارا بننا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے۔ اور خود اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شان یتیمی عطا فرمائی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد بزرگوار جو ہے بچپن میں ہی جو ہے آپ کی انتقال فرما گئے تھے ولادت سے پہلے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود جو ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں شان یتیمی عطا فرمائی۔ تو یتیموں کی تعظیم کرنا، ان کی عزت کرنا، اور یہ سمجھنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سے نسبت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے یتیموں کا سہارا بننا یہ بہت بڑے اجر والی بات ہے، بہت زیادہ اجر والی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور جا بجا قرآن نے الگ الگ موقعوں پر جو ہے یتیموں کو عطا کرنے، صدقات وغیرہ دینے کا حکم عطا فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں فرماتا ہے قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ کہ آپ فرما دیں جس قدر بھی تم مال خرچ کرو درست ہے، کس پر؟ مگر ان کے حقدار تمہارے کون کون ہیں؟ ماں باپ ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، اور یتیم ہیں، اور محتاج ہیں، اور مسافر ہیں۔ اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات بار بار تلقین فرما رہی ہے یتیموں کے حقوق کے تعلق سے، بار بار فرماتے ہیں، کیونکہ وہ بچہ کہ اس دنیا میں آنکھ کھولنے سے قبل یا آنکھ کھولا بھی لیکن ابھی جسمانی اور عقلی قوت کا مالک نہ ہو، اور اس کا والد اس دنیا سے چلا جاتا ہے، عمومی طور پر ایسا بچہ لاوارث اور حقیقی سرپرست سے، گارڈین سے محروم ہوتا ہے۔ بہت سے بے غیرت، ظالم اور دنیا پر حریص لالچی لوگ ان کے حقوق ہڑپ لیتے ہیں، انہیں لاوارث چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے ان کے بارے میں بڑے ہی سخت انداز میں کچھ تاکیدی احکام نازل فرمائے اور کچھ حقوق متعین فرمائے جن کی ادائیگی مسلمانوں پر واجب قرار دی گئی ہے۔ اور ان میں سے کیا ہے؟ ان میں سے یہ بھی ہے کہ اور یتیموں کا جو مال جو تمہاری تحویل میں ہے، کوئی شخص انتقال کر گیا، والد وغیرہ، اب ان یتیموں کے جو ہے باپ نے وراثت چھوڑ دی تھی تو وہ یتیموں کا مال ہے۔ اب بچے چھوٹے ہیں تو اس میں سے استعمال نہیں کر سکتے پورا پیسہ، ان کی جائیداد وغیرہ کا صحیح استعمال نہیں جانتے، تو ان کے جو گارڈینس ہوتے ہیں، ان کے چچا وغیرہ ہوں گے یا کوئی اور جو گھر میں جو بڑے ہوں گے، تو وہ ان کی دیکھ ریکھ کریں،
ان کی پرورش کریں اور ان کے مال کو اپنی کسٹڈی میں لیں اور اسی مال سے ان کے اوپر خرچ کریں، اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ مکس کر کے جو ہے اپنے استعمال میں لا رہے ہیں۔ اس طرح کرنے سے اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو، یعنی ان کے مال میں سے اچھا اچھا لے رہے ہیں اور اپنے مال میں سے ریپلیس کر کے دے رہے ہیں انہیں، اس طرح بھی نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ، یہ بڑا سخت گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے یتیموں کا مال کھانا۔ جو شخص یتیموں کا حق مارتا ہے، یتیموں کا مال کھاتا ہے، اس کا جو حق یتیم کا تھا اور اس پر قبضہ کر لیا، ایسے شخص دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے سورہ نساء آیت نمبر 10 میں سختی سے فرمایا، ایسے لوگوں کے لیے وعید فرمائی، فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتام ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اور اسی قسم کی متعدد آیات و احادیث میں یتیم کے حقوق کی تاکید آئی ہے۔ سب سے پہلے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ تم کیا کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور اپنے والدین کی جہاں عزت تعظیم اور ان کے ساتھ احسان کرنے کا معاملہ ذکر کیا، ساتھ ہی فرمایا قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تم احسان کا معاملہ کرو، اور اس کے فوراً بعد فرمایا کہ تم یتیموں کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو۔ اس کے بعد تم کیا کرو، جو ہے مساکین مسکین جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو۔ تو اسی لیے ان کا پہلا حق تو یہی ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور کوئی لاوارث ہے یا اس کے والدین نہیں ہے تو انہیں جھڑکنا، یتیموں کو دھکا دینا اور ان کی بے عزتی کرنا، توہین کرنا، تو یہ سخت ترین گناہ ہے۔ سورہ ضحیٰ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، سو آپ بھی کسی یتیم پر سختی نہ کریں، کسی بھی یتیم کے اوپر سختی کرنے سے منع کیا۔ اور وہ جو بدترین لوگوں کے تعلق سے سورہ معون میں بھی فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، تو وہ شخص ہے، یعنی جہنمی شخص وہ ہے جو کہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے، یعنی کہ ان کی حاجتوں کو پورا نہیں کرتا، انہیں رد کر دیتا ہے، انہیں ان کے حق سے محروم رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے اور بدبختی اور مال سے برکت اٹھے جانے کا یہ ایک سبب ہے کہ لوگ یتیموں کی عزت نہ کریں، ان کی تکریم نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سورہ فجر میں آیت نمبر 17 میں ارشاد فرماتا ہے کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْیتیم، کہ یہ بات نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عزت اور مال و دولت کے ملنے پر تم یتیموں کی قدر و اکرام نہیں کرتے، یتیموں کی عزت نہیں کرتے، ان کی قدر نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، تمہارے سے برکت چھین لی جاتی ہے اور تم پر جو ہے بدبختی طاری کر دی جاتی ہے۔ اور جو لوگ یتیموں کو کھلاتے ہیں، یتیموں کی پرورش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے، اور سورہ انسان میں، سورہ دہر میں آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اور اپنا کھانا اللہ تعالیٰ کی محبت میں خود کو حاجت ہونے کے باوجود، اگرچہ کہ آپ کو اپنی ضرورت بھی ہے لیکن اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنا مال دوسروں پر قربان کرتے ہیں، کس پر؟ فرمایا محتاجوں پر اور یتیموں پر اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تعریف فرمائی ہے، تو اسی لیے سب سے پہلے تو ان کے ساتھ احسان و سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، پھر ان کے ساتھ محبت اور شفقت والا معاملہ کیا جائے، کیونکہ باپ کی محبت اور وہ شفقت سے محروم ہونے کے بعد یتیم اس بات کا حقدار ہے کہ عام مسلمان جو دوسرے ہیں یا قریبی رشتہ دار ہیں اسے پیار و محبت کا تحفہ پیش کریں۔ اگر آپ کے پڑوس میں کہیں آپ کو یتیم بچہ نظر آتا ہے تو اس کے ہاتھ پر شفقت، اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیریں، ٹھیک ہے، اور جو ہے اس سے کیا ہوتا ہے، دل کی سختی دور ہو جاتی ہے۔ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی دل کی سختی کی شکایت کرنے لگا، مسند احمد کی روایت ہے، ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میرا دل بڑا سخت ہو چکا ہے، کٹھور ہو چکا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یتیم کے سر پر شفقت و محبت کا ہاتھ پھیر اور مسکین کو کھانا کھلا، تو اس سے کیا ہو جائے گا، دل کی سختی دور ہو جاتی ہے۔ تو ہماری بدبختی اور دل کی سختی دور ہو جاتی ہے یتیموں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنے سے۔
پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ان کی مالی مدد کرنا ہے، چونکہ یتیم کا حقیقی ولی جو وارث اس دنیا سے جا چکا ہوتا ہے، اسے کما کر کھلانے والا کوئی نہیں ہوتا، اس لیے ہر مسلمان کا حق ہے کہ اس کی مالی مدد کرے۔ اسی لیے فرمائے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ٹھیک ہے؟ وہ جو اللہ کے محبوب بندے کون ہیں؟ جو فقیروں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، یہ کہتے ہوئے آپ نے شہادت والی اور درمیانی انگلی سے اشارہ فرمایا، اور دونوں کے درمیان معمولی سا فاصلہ رکھا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت میں جو شخص دنیا میں یتیموں کی کفالت کرتا تھا، ان کو کھلاتا پلاتا تھا، ان کی تربیت کرتا تھا، ان کی ضروریات کو پورا کرتا تھا، تو اسے قیامت میں یہ مرتبہ عطا ہوگا کہ اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑا کیا جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی یہ حدیث ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کیا بات ہے کہ یتیموں کو، ان کی خبر گیری کرنے والے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہو رہی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کی خیر خبر کرنے والے، دیکھ ریکھ کرنے والے، ان کی جو پرورش کرنے والے، دیکھ بھال کرنے والوں میں سے ہیں، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عمل کرے گا، قیامت میں اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال کو جو ہے معاشی، فائنینشیل پروٹیکشن عطا کیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر اس کے باپ نے جائیداد چھوڑ کے گیا ہے اور اس کے پاس کچھ مال ہے، تو اس کے بالغ ہونے اور پختہ عمر ہونے کو پہنچ جانے تک اس کے مال کی ویسی ہی حفاظت کی جائے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ اپنی جائیداد کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ لوگ ان کے مال کو ہڑپ رہے ہیں، چھوٹے بچے ہیں بلکہ ان کی جائیداد پر قبضہ کر لے رہے ہیں، ان کے رشتہ دار وغیرہ، یہ جائز نہیں ہے۔ یتیم کا نگران اگر مالدار ہے تو اس میں سے کچھ نہیں کھا سکتا، یتیم کے مال میں سے، ان کی وراثت میں سے، لیکن اگر فقیر ہے، یعنی کہ ایک جو یتیم بچے کو آپ پرورش کر رہے ہیں اور پرورش کرنے والا بھی خود غریب ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ پھر بھی یتیم کی دیکھ بھال کر رہا ہے، تو وہ یتیم کی مال میں سے حسب ضرورت استعمال کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ اشدہ، یعنی کہ اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا، یعنی اگر تم مالدار ہو تو یتیم کے مال میں سے ایک روپیہ بھی، ایک پیسہ بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے، یعنی اپنے ذاتی طور پر اپنے خرچ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر کوئی غریب شخص ہے جو یتیموں کو پال رہا ہے، اب وہ یتیم کے پاس مال ہے، تو وہ اس میں سے اپنے اوپر ضرورتاً خرچ کر سکتا ہے، اور باقی سارا جو ہے یتیم کے اوپر ہی خرچ کرے گا، یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے۔ جب وہ جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، تو پھر اس کے بعد سارا کا سارا مال اس کی کسٹڈی میں دینا ضروری ہے، پھر آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے قرآن میں، سورہ نساء آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور یتیموں کو ان کے بڑے اور بالغ ہونے تک سدھارتے اور آزماتے رہو، یعنی کہ تم انہیں ایجوکیشن پرووائڈ کرنا ہے، ان کو اخلاق اور ادب وغیرہ سکھانا ہے، تمیز سکھانا ہے، اور ایک معاشرے میں ایک سٹیبل شخص بنانا ہے، اسے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لائق بنانا ہے۔ پھر اگر ان میں ہوشیاری ہے اور پھر حسن تدبیر، دیکھ لو عقل مندی آ گئی، میچورٹی آ گئی، اور یہ اپنے فیصلے خود لینے کے قابل ہو گئے، تو پھر انہیں ان کا مال سونپ دو، اور ان کے بڑے ہو جانے کے بعد، ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کرو فرمایا۔ اور مالداروں کو چاہیے کہ ان کے مال سے بچتے رہیں، ہاں مسکین و محتاج ہوں تو دستور کے مطابق واجبی طور سے اس میں سے کچھ کھا سکتے ہیں۔ پھر جب انہیں ان کے مال سونپو تو گواہ بنا لو، یعنی جب آپ مال دے رہے ہو تو اس کے اوپر وٹنس قائم کرو کہ ہاں ہم نے جو ہے جتنا مال یتیم کا ہمارے کسٹڈی میں آیا تھا، ہم نے اسے جو ہے ان کو ان کے مال لوٹا دیے ہیں، تو اس پر گواہ بھی قائم کرنا، یعنی کہ آپ پراپر جو ہے ریٹرن فارمیشن میں آپ اس کا ایگریمنٹ وغیرہ بنا لیں۔ اور دراصل حساب لینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو اس کے حساب سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ ہم سے حساب لے ایک ایک پیسے کا، اس سے پہلے چاہیے کہ ہم اپنا حساب لے لیں۔
उसी तरह उन्हें तालीम और तरबियत देना ये भी उनका एक हक है कि यतीम के साथ हुस्न सलूक और मोहब्बत का हक उस वक्त तक अदा नहीं हो सकता जब तक कि उसकी सही तालीम और तरबियत का एहतमाम ना किया जाए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्जी रजी अल्लाह ताला नामी एक सहाबी जो है बयान करते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ये वसीयत रही रही है कि यतीम के साथ शफकत वो रहमत वाले बाप जैसा मामला रखो। इमाम बुखारी ने अदबुल मुफरद में से रिवायत किया। तो बाप क्या करता है, अपनी औलाद को एजुकेशन प्रोवाइड करता है, अदब वगैरह सिखाता है। तो यही चीज है कि हमें जो है यतीमों की परवरिश करते वक्त ये सारी चीजें करनी है। उसी तरह अदबुल मुफरद की एक और रिवायत है, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के सामने यतीम को अदब देने का जिक्र हुआ तो उन्होंने फरमाया अदब सिखाने के लिए उसे मारना जायज है। यानी कि एक तरफ है कि भाई यतीमों के साथ नरमी का मामला करो, उन पर जुल्म वगैरह ना करो, ठीक है, ये तो एक बात अपनी जगह है। लेकिन अदब सिखाने के लिए और उसको जो डिसिप्लिन सिखाने के लिए अगर थोड़ा सा पनिश करते हैं, ठीक है, दस्तूर के मुताबिक, जैसे हम अपनी औलाद को अदब सिखाने के लिए थोड़ा सा मारते हैं तो उतनी गुंजाइश निकल सकती है, लेकिन उसे जो है हद से ज्यादा तजावुज नहीं करना चाहिए। ठीक है। फिर इसकी बड़ी फजीलत रिवायतों में आती है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान यतीम बच्चे के खाने पीने की कफालत करे, अल्लाह ताला जरूर उसे जन्नत में दाखिल करेगा, सिवाय इसके कि वो कोई ऐसा शिर्क जैसा गुनाह ना करे जिसकी बख्शिश ना हो। इमाम तिरमिजी ने इसे और इमाम अहमद ने इसे रिवायत किया। तो देखें, जो शख्स यतीमों की खैर खबर करता है, उन्हें खिलाता पिलाता है, उन्हें बड़ा करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उसे जन्नत की बशारत सुना दी है कि कितनी अजीम नेकी है यतीमों के साथ जो है हुस्न सलूक करना। हजरत अब्दुल्ला बिन औफा रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हुए फरमाते कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुआमला कैसा था। तो उनके ताल्लुक से आप बताते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कसरत से जिक्र किया करते। ठीक है, क्या करते, कसरत से जिक्र किया करते थे। और आम बातचीत बहुत कम फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को तवील फरमाते, खुतबे को मुख्तसर करते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेवाओं और मिस्कीनों की हाजत रवाई के लिए उनके साथ चलने में कोई आर महसूस नहीं फरमाते थे। यानी कि अगर किसी यतीम की मदद करने के लिए जाना पड़े, किसी बेवा की मदद करने के लिए जाना पड़े, तो उनके साथ जाने में कोई शर्म और झिझक महसूस नहीं करते थे। उनके घर जाना, उनके काम वगैरह करके वापस आ जाना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। इमाम नसाई ने और दारमी इब्ने हब्बान वगैरह ने इसे नकल किया, सही हदीस है ये जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। देखें कैसी कैसी जबरदस्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है फजीलतें बयान फरमाई है। और एक जगह रिवायत में आता है, अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों में सबसे अच्छा घर वो है जिसमें कोई यतीम हो और उसके साथ नेक सलूक किया जाता हो, और सबसे बदतरीन घर वो है जिसमें कोई यतीम हो और उसके साथ बुरा सलूक किया जाता हो। इमाम इब्ने माजा ने और तबरानी ने और बुखारी ने अब्दुल अदबुल मुफरद में इसको नकल किया हुआ है। अब अंदाजा लगाएं, अगर हम अपने घरों को अच्छा बनाना चाहते हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तारीफ के हकदार होना चाहते हैं, और किसी के घर में यतीम मौजूद है, तो उसके साथ हुस्न सलूक करे, उसका घर जो है बाकी तमाम घरों से सबसे बेहतरीन बन जाएगा। और अगर किसी के घर में यतीम है और उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, तो फिर वो घर जो है तमाम घरों में बदतरीन घर है। ठीक है। उसी तरह हजरत अबू हुरैरा ही रावी हैं, बयान करते हैं कि एक ये, हाँ, अबू उमामा, हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस यतीम के सर पर हाथ फेरा, जिसने यतीम के सर पर हाथ फेरा और उसका मकसद सिर्फ अल्लाह ताला की रजा हासिल करना था, और उसके लिए, तो फिर उसके लिए हर उस बाल के बदले नेकियां हैं जिस जिस बाल को उसने हाथ लगाया। अब सर पर हजारों लाखों बाल होते हैं, हजारों बालों पर बस वो प्यार और मोहब्बत से हाथ फेरता है छोटे बच्चे के सर पर,
تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جتنے بھی بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ جس نے اپنی زیر کفالت کسی یتیم بچے یا بچی کے ساتھ حسن سلوک کیا تو وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اور یہ فرما کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہادت کی انگلی اور دونوں انگلی میں تھوڑا سا فاصلہ رکھا، اس طرح سے اشارہ فرمایا۔ امام احمد نے اسے روایت کیا ہے۔ تو کیسی پیاری پیاری بشارتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یتیموں کے حقوق ادا کرتے ہیں، یتیموں کی کفالت کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے یتیموں کو بے سہارا نہ چھوڑیں، ان کو حقیر نہ سمجھیں، ان کی کفالت کریں، ٹھیک ہے، اور ان کے مال کو ناحق نہیں کھائیں، ان کے ساتھ محبت و شفقت کا معاملہ کریں، حسن سلوک کریں، تعلیم و تربیت کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک چند حقوق تھے، اور آپ جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو یتیموں کے حقوق آپ کو ملتے ہی رہیں گے، تو آپ جو ہے اس کی طرف توجہ کر کے ذرا پڑھیں۔ اگر کسی کے خاندان میں اس طرح سے کوئی یتیم ہے تو بڑھ چڑھ کر اس کی جو ہے مدد کرنے اور اس کی خبر گیری کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جو ہے بعض مسلمانوں کی یتیم بچے ہوتے ہیں، تو یتیم خانے ہوتے ہیں، آپ یتیم خانوں میں جائیں، ان کبھی چھٹی وغیرہ ہوتی ہے تو ٹائم نکال کر یتیم خانے میں جا کر یتیم بچوں کے ساتھ شفقت محبت والا معاملہ کر لیں، ان کو کھانے کے لیے کچھ لے جائیں، فروٹس لے کر جائیں یتیموں کے پاس، ان کو کپڑے وغیرہ دیں، ان کے لیے جو ایجوکیشن کے لیے بکس وغیرہ پرووائڈ کریں۔ اگر کسی بچے کی آپ پوری ذمہ داری اٹھا کر اس کا خرچ اٹھاتے ہیں، اسکول میں ایڈمیشن وغیرہ کراتے ہیں، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ حتیٰ کہ آپ اگر کسی یتیم کا نکاح کرا دیتے ہیں تو پھر آپ جو ہے جنت کے حقدار ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کا ذمہ ختم ہو جاتا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد پھر رسپانسبلٹی نہیں رہتی، بالغ ہونے کے بعد وہ اپنے آپ کا ذمہ دار بن جاتا ہے، اب وہ اس لائق ہے کہ وہ خود کما سکتا ہے اور ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا سوسائٹی کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ تو اس بات کا خیال رکھنا۔ اب آئیے ہمارے ٹاپک کے دوسرے رخ کی طرف آتے ہیں کہ بیواؤں کے حقوق شریعت نے کیا مقرر کیے ہوئے۔ بیوہ کہتے کسے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیوہ اصلاً وہ عورت ہے کہ جس کا شوہر انتقال کر گیا، تو ایسی عورت کو بیوہ کہتے ہیں۔ اور اسلام نے جو بہترین نظام پرووائڈ کیا ہے عورتوں کے حقوق کے تعلق سے، ایسا کسی بھی آپ کو مذہب میں نہیں ملے گا، نہ ہی کسی دنیا کا دنیاوی قانون ایسا ہے کہ اتنا پیارا جو شریعت نے ہمیں پرووائڈ کیا ہوا ہے۔ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیواؤں اور مسکین کی خبر گیری کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ اور ایک طرف جہاد سے کمپیر کیا اور دوسری طرف اس عابد شخص سے کمپیر کیا جو دن میں روزہ رکھتا ہے، راتوں میں نمازیں پڑھتا ہے، اس سے بھی جو ہے کمپیر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بیواؤں کی مدد کرتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں اور آپ کو تاریخ اسلامی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں بعثت سے پہلے، ان کے اس دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے، ٹھیک ہے، اتنا ظلم ہوتا تھا عورتوں پر، اتنا زیادہ کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لوگ جہالت کی وجہ سے بہت زیادہ ظلم اٹھاتے تھے عورتوں کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو جاہل وہ بے غیرت لوگ انہیں اپنے ظلم کا تختہ مشق بنا کے رکھے ہوئے تھے۔ خاص کر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو شوہر کے گھر والے اس کے مال کی طرح اس کی بیوی کے بھی زبردستی وارث بن جاتے۔ ایک تو ہے کہ اس کا شوہر مر گیا، اس نے جائیداد چھوڑا تو جائیداد پر بھی قبضہ کر لیتے اور اس کی بیوی پر بھی قبضہ کر لیتے، اور خود اپنی مرضی سے عورت کی رضامندی کے بغیر اس سے زبردستی نکاح کر لیتے تھے، اور اپنے بھائی بھتیجے سے یعنی جن سے نکاح حرام ہوتا اس سے بھی نکاح کر دیتے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا کہ سوتیلا بیٹا اپنے باپ کی بیوہ سے شادی کر لیتا، یعنی کہ اس کی سوتیلی ماں سے خود شادی کر لیتا تھا۔ اس طرح کا ظلم کیا جاتا تھا، اور اگر چاہتے تو کسی سے بھی اس کا نکاح کر دیتے، اور کبھی چاہتے تو کسی سے بھی اس کو شادی کی اجازت نہ دیتے۔ وہ ساری عمر یوں ہی گزارنے پر مجبور ہو جاتی، اور یہ بھی کب ہوتا؟ جب وہ 1 سال اپنے شوہر کی جو ہے مشقت بھری عدت گزار لے، اور عدت بھی کہاں گزارے گی؟ آسانی کے ساتھ نہیں، ویران جگہ پر بھیڑ بکریوں کے ساتھ اسے رہ کر اس کے چھوڑ دیا جاتا۔ 1 سال تک وہ ایسی ہی پڑی رہتی، پھر جب اس کی عدت ختم ہوتی تو پھر اس طرح کے نئے ظلم شروع ہو جاتے۔ شریعت نے ان کی عدت کی بھی جو ہے مدت کم کر دی، 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ عدت گزاریں گی، یہ بیوہ کی عدت ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر آسانیاں فرمائی اور یہ فرمایا، اسلام نے یہ حق دیا کہ اسے اپنی شادی کرنے کا آزادانہ حق ہے، کوئی بھی زبردستی کسی عورت سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اسلام نے اس ظلم کو ختم کیا اور بیواؤں کو حقوق عطا کیے اور اسے آزادی دینے کا سختی سے تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تمہیں حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے ورثے میں لے بیٹھو، یعنی عورتوں کو زبردستی تم اپنی نکاح میں نہیں لے سکتے، نہ ہی تم انہیں دوسروں سے شادی کرنے سے روک سکتے ہو۔ انہیں اس لیے نہ روک رکھو کہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لے لو۔ ہاں، یہ بات ہے کہ وہ کوئی کھلی برائی اور بے حیائی کرے تو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے جو ہے بود باش رکھو، اگرچہ کہ تم انہیں ناپسند کرو، لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بھلائی عطا فرمائے۔ تو سورہ نساء میں جو ہے نا، عورتوں کے نساء کہتے ہی عورت کو ہے، تو یہ عورتوں سے متعلق احکام سورہ نساء میں آپ کو بہت ملیں گے۔ تو اس طرح کی آیات اور دیگر آیات میں اللہ تعالیٰ نے سختی سے ان کا حق تلفی کرنے سے، ان کا حق چھیننے سے منع فرمایا ہے اور شادی جیسا حق ان کو دیا ہے۔ وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَاتِكُمْ أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ، کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح کے ہوں ان کا نکاح کر دو، ٹھیک ہے نا، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا۔ تو اس طرح سے بیوہ ہو گئی، اب اس کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے معاشرے میں، وہ اب کسی دوسرے سے شادی نہیں کر سکتی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ والدین ہیں یا اس کے سرپرست ہیں تو وہ چاہیں تو اس کا دوسرا نکاح کرا سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ عورت کی رضامندی ہونی چاہیے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی، تین چیزوں کا جب وقت ہو جائے تو اسے مؤخر نہ کرنا، یعنی نماز، نمبر ایک نماز کا جب وقت آ جائے تو اسے ڈیلے نہ کرنا، دوسرا جب جنازہ حاضر ہو جائے تو ڈیلے نہیں کرنا تدفین میں، اور تیسرا جب بے شوہر عورت کو جب مناسب مرد مل جائے، یعنی کہ اگر اس کا مناسب جوڑا مل گیا، رشتہ مل گیا، تو پھر فوراً جو ہے اس لڑکی کا نکاح کر دینا چاہیے، اس عورت کا نکاح کر دینا چاہیے۔ سنن ترمذی اور مسند احمد کی یہ حدیث ہے۔ اور غور کرنے والی بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف اگر دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی شفقت اور جو ہے مہربانی بیواؤں پر فرمائی ہے، ایسی مثال آپ کو کہیں دنیا میں نہیں ملتی۔ آپ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح کیے، آپ کے تمام نکاح میں، 11 نکاح میں، سوائے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سارے بیوہ عورتیں تھیں، بیوہ طلاق شدہ یہی ہے۔ حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سب سے پہلے نکاح فرمایا، ٹھیک ہے، وہ کس سے فرمایا؟ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، اور وہ بیوہ تھی، اور ایک بار نہیں، وہ 2 بار بیوہ ہوئی تھی، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 شوہروں کا ایک کے بعد ایک انتقال ہو چکا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ان کا تیسرا نکاح تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کہ کنوارے تھے، اور آج کے معاشرے میں آپ مجھے بتائیں کہ کون سا ایسا نوجوان ہو کہ جس کی عمر جو ہے بلوغت کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے، کنوارا ہو، اور وہ جو ہے کسی بیوہ سے شادی کرنے کو پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے ذریعے لوگوں کو درس دیا کہ اس میں کوئی آر نہیں سمجھنا چاہیے۔ حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 25 سال تھی اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ تو آپ مجھے بتائیں معاشرے میں کون ایسا آج لڑکا ہوگا جو اپنی سے بڑی عمر والی لڑکی سے نکاح کرنا پسند کرتا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کیسا ڈسپلین ہے اور معاشرے کے اندر کیسا ایک جوڑنے والا انداز ہے، یہ ہم جو ہے کبھی بھی ان کے مرتبے کو نہیں سمجھ سکتے کہ امت کے لیے انہوں نے کیا کیا قربانیاں کی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر کہ اتنے زیادہ نکاح کیے، 11 نکاح کیے وغیرہ، حالانکہ آپ دیکھیں ان تمام نکاح جتنے بھی آپ علیہ السلام نے کیے، ان میں تمام میں الگ الگ حکمتیں تھیں، کوئی بھی اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح نہیں کیے۔ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولادیں، ٹھیک ہے، ایک حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ کے علاوہ ان کو چھوڑیں گے تو باقی ساری اولادیں تو صرف ایک ہی عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن سے، باقی کسی بھی بیوی سے کوئی بھی اولاد نہیں ہے سوائے ماریہ قبطیہ کے۔ تو دیکھیں
تو لوگ اس طرح سے بغیر تعلیم کے الزام لگاتے ہیں، یہ غیر مسلموں کی میں بات کر رہا ہوں، اور ہمارے جو نوجوان مسلم لوگ ہوتے ہیں، کم تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، اس طرح کے ہتھ کنڈوں میں آ جاتے ہیں اور گستاخی رسول کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کا حق ہے، ایک نکاح کا حق ہو گیا۔ دوسرا، شریعت نے ان کو جو ہے حق میراث عطا کیا ہے، قرآن مجید میں تفصیل سے ان کا حصہ متعین ہے۔ وَلَا تَعْدِلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْدِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے بیوہ عورت کے تعلق سے اس کی وراثت کا کیا حق ہے، جائیداد میں اس کا کیا حق ہے، وہ تفصیل سے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں اس لیے روک نہ رکھو کہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لے لو۔ ٹھیک ہے، ایک بار حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ خدمت نبوی میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ دونوں بیٹیاں سعد بن ربیع کی ہیں جو آپ کے ساتھ غزوہ احد میں شہید ہو گئے ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کے ساتھ غزوہ احد میں گئے تھے اور یہ سعد بن ربیع جو ہیں وہاں شہید ہو گئے میرے شوہر، اب ان کی دو بیٹیاں ہیں یعنی میری بیٹیاں ہیں، اب ان کے چچا ان کا حق لے لینا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جائیداد لینا چاہتے ہیں، تو جس پر اللہ تعالیٰ نے میراث کی جو وراثت کی جائیداد کی آیات نازل فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کے چچا کو بلا کر فرمایا کہ سعد کی دونوں بیٹیوں کو 2/3 حصہ دو اور ان کی بیوہ کو 8واں حصہ، اور اس کے بعد جو بچے وہ تمہارا ہے۔ سنن ابو داؤد اور احمد کی حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح ان پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ عدت وفات گزار لینے کے بعد بیوہ عورت کا حق ہے کہ وہ اپنی پسند سے جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے۔ ولی کی رضامندی، جو ان کے سرپرست ہوتے ہیں، ولی کی رضامندی ضروری ہے، لیکن ولی کا اس کے اوپر کوئی بھی زور نہیں ہوتا، پریشر نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، سورہ بقرہ میں جیسے میں نے آیت پڑھ کر آپ کے سامنے سنا دی۔ اسی طرح فرمایا قرآن نے کہ ان کو دوسرے شوہروں کے ساتھ جب وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں نکاح کرنے سے روکو مت، گھر والے روک نہیں سکتے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر عورت جو ہے ینگ ہے، نوجوان ہوتی ہے، شوہر جو ہے 1 سال میں ہی مر گیا ایکسیڈنٹ میں، اب وہ کیا ساری بیوہ کی زندگی گزارے گی؟ نہیں، وہ لڑکی چاہے تو دوسرا نکاح کرے اور کہیں اور سیٹل ہو جائے، تو یہ والے گھر والے جو ہے اسے روک نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے صحیح بخاری مسلم کی حدیث سے فرمایا کہ کنواری لڑکی کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے اجازت نہ لی جائے، اور بیواہ کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے حکم نہ لیا جائے، یعنی اس سے جب تک آپ اجازت نہیں لیتے، پوچھ نہیں لیتے، آپ عورت کا زبردستی نکاح نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو ہے اگر یہی بیوہ عورت کسی جائز مقصد کے تحت اپنی بیوگی پر صبر کر لے، یعنی وہ نکاح نہیں کرتی اور اپنے بچوں کی وجہ سے دوسری شادی نہیں کرتی، اپنے بچوں کی تربیت میں لگی رہے، تو اسلام نے اس کا بھی بڑا اجر لکھا ہے، اور ارشاد نبی ہے کہ میں اور سوکھے گالوں والی وہ عورت قیامت کے دن ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے جو حسن و جمال اور جاہ و عزت والی بیوی جو شوہر کے بعد بیوہ ہو جائے لیکن اپنے ننھے یتیم بچوں کی خدمت کے خاطر رکی رہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، یعنی کہ وہ عورت، اس کے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ چاہے تو نکاح کر سکتی تھی دوسرا، لیکن وہ نکاح نہیں کرتی ہے۔ کیوں؟ صرف بچوں کی خاطر ساری مشقت اٹھاتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اس طرح کے جو ہے نا تکالیف اٹھاتی ہے، تو یہ ساری مشقتیں برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا مرتبہ کے جو ہے اعلان کیا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھیں گے، تو ایک سوکھے گالوں والی، یعنی کہ دبلی پتلی اور جس عورت کے جس کے بال بکھرے ہوں گے، ٹھیک ہے، ایسی عورت جو ہے دوڑی دوڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ تیرا کیا معاملہ ہے، یعنی کہ جنت میں ابھی داخلہ ہونے کا معاملہ ہے اور یہ عورت سب سے پہلے پہنچ گئی، تو وہ بتائے گی کہ میں وہ عورت ہوں کہ جس کا شوہر انتقال کر گیا اور بعد میں اس نے ساری زندگی دوسرا نکاح نہیں کیا تاکہ جو ہے اپنے بچوں کی تربیت کر سکے، انہیں پڑھا لکھا کے بڑا کر سکے، ان کی ضروریات کو پوری کر سکے، تو اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے یہ مرتبہ دیں گے کہ جنت میں اسے جلدی داخلے کا حکم دے دیں گے۔
اتنی بڑی جو ہے اتنی بڑی فضیلتیں ہیں بیواؤں کے تعلق سے بھی، اور ہمارے معاشرے میں جو ہے بیوہ جو ہے اس کو بالکل جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، اور اس کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے معاشرے میں کوئی ایک سٹیٹس نہیں دیا جاتا۔ اگر کوئی عورتیں کوئی فنکشن وغیرہ کر رہی ہیں تو فنکشن میں ان کو انوالو ہونے نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ یہ عورت بیوہ ہے، کہیں نحوست نہ لگ جائے۔ کوئی طلاق شدہ ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس کے ہاتھ سے ہار وغیرہ مت پہنو پھلاں کا دولہا دلہن کو، ورنہ ان کا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس طرح کے جو ہے عورتوں کو جو ہے ذلیل کیا جاتا ہے، تکلیف پہنچائی جاتی ہے، حالانکہ شریعت نے جو ہے انہیں مخصوص حق دے رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے خواتین جو بیوہ ہوتی ہیں تو اگر وہ صبر کر لیں تو ان کے لیے بڑا اجر ہے، لیکن بیوہ کو معاشرتی میل جول میں برابری کا حق ہے۔ بیوہ ہو جانے سے کوئی اس کے اندر عیب پیدا نہیں ہو جاتا۔ یہ اور بات ہے کہ شوہر والی عورت ہوتی ہے تو معاشرے میں ایک سٹیٹس اسے دیا جاتا ہے، اسی لیے سعودی وغیرہ جو دوسرے فورن کنٹریز ہیں، آپ کو حیرانی ہوگی سن کر کہ وہاں عورت بوڑھی بھی ہو جائے، 60 سال کی بیوہ بھی ہو جائے نا، تو لوگ ان سے شادی کر لیتے ہیں، اگرچہ کہ حقوق معاف کر دیتے ہیں صرف ٹائٹل لینے کے لیے کہ یہ عورت بیوہ نہیں ہے، یہ نکاح والی عورت ہے، تو بوڑھی بھی ہو جاتی ہے تو اس سے نکاح کر لیتے ہیں۔ اتنا خیال رکھا جاتا ہے اس کے جو ہے سوشل سٹیٹس کو لے کے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جتنا زیادہ ہو سکے بیواؤں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں، عورتوں کے حقوق زائل نہ کریں، کیونکہ جب ان کا شوہر مر جاتا ہے ان کا اپنا وراثت میں حق ہوتا ہے، اور اسی وراثت کے جائیداد کے پیسوں سے وہ اپنے بچوں کی تربیت وغیرہ کرنے والی ہوتی ہے، یا پھر مجبوراً اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس پر یہ حال آ جاتے ہیں کہ وہ بیچاری کسی دوسروں کے گھروں میں کام کرنے لگ جاتی ہے، اور جاب وغیرہ کی تلاش میں چلی جاتی ہے، اور پھر لوگ اس پر تہمتیں باندھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ عورت تو جو ہے آزادانہ گھومتی ہے، حالانکہ اس کو گھر سے نکلنے کی نوبت کیوں آئی؟ کیونکہ مسلمان جو ہے اس کی خیر خبر نہیں کر رہے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہے، رشتہ دار دیکھ نہیں رہے ہیں، اور احسان تو رشتہ دار ایسا جتلاتے ہیں، اور جیسے کہ یہ ہمارے غلام ہے، اس پر کوئی احسان کر دیں گے، تھوڑے بہت پیسے دے دیں گے اور اپنے گھر کے کام وغیرہ کروا لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اچھا تھوڑی سی رقم دے دیں گے، 1000 2000 روپے دے دیں گے، اور سال بھر اسے جتاتے رہیں گے، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، ہماری وجہ سے تمہارا خرچ وغیرہ چلتا ہے، اس طرح سے جو ہے احسان کر کے جتاتے ہیں۔ احسان کر کے جتانا یہ نیکیوں کو زائل کر دیتا ہے، تو یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، اس سے صدقات برباد ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا تو یہ ہے کہ جو اس کے رشتہ دار ہیں ان ہرگز جو ہے وہ انتقال ہونے کے بعد، شوہر کے بعد اس کا مال بالکل نہ روکیں، وہ اس کی وراثت کی حقدار ہے، لیکن جو ہے بعض اوقات تو دیکھنے میں آتا ہے یہ شادی ختم، شوہر مر گیا تو اس کے ساس سسر گھر سے نکال دیتے ہیں، جا اپنے ماں باپ کے پاس، کوئی جانے کی بھیجنے کی ضرورت نہیں، اس کا حق ہے، اس کے اگر بچے وغیرہ ہیں تو وہ وہیں اس گھر میں رہنے کی جو ہے اس کا اختیار ہے۔ ہاں اگر وہ اپنی مرضی سے جو ہے جانا چاہے، اپنے والدین کے پاس جانا چاہے، تو بھی یہ ساس سسر جو ہے روک نہیں سکتے، اور اگر وہ دوسرا نکاح کرنا چاہے تو بھی نہیں روک سکتے۔ ٹھیک ہے نا، تو اتنی آزادی شریعت نے پرووائڈ کی ہوئی ہے۔ ہمارے معاشرے میں چونکہ جہالت ہے، لوگ حقوق جانتے نہیں، ایک دوسرے کے حقوق پہچانتے نہیں، اور اس طرح سے جو ہے انسلٹ کرتے ہیں۔ اب جب یہ انسلٹ کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ان میں سے جو دکھیارے ہوتے ہیں، ایک دو پر اس طرح کا ظلم ہو گیا تو وہ پھر جو ہے پبلسٹی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ میڈیا میں بھی آ جاتے ہیں، پھر یہ جو ہے مسائل کو جو ہے سوشل ایشوز کو اٹھایا جاتا ہے، اور پھر اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسلام کو بدنام کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے پھر گورنمنٹ پہ پریشر بناتے ہیں کہ لا پاس کرو، اور ایسا لا پاس کرتے ہیں جس سے جو ہے جو اسلام کے خلاف ہوتا ہے، تو موقع مل جاتا ہے لوگوں کو اسلام پر انگلی اٹھانے کے لیے، حالانکہ یہ غلطی، یہ تعلیمات اسلام کی ہے ہی نہیں، غلطی تو ہماری تھی کہ ہم نے اسلام کی تعلیمات کو سیکھا بھی نہیں، اس پر عمل بھی نہیں کیا، اور لوگوں کے سامنے جو ہے اسلام کو بدنام کرنے لگے۔ تو آج یہ تو اتنا کامن ہے، ہر گھر کی یہ سٹوری ہے، تقریباً 99.9 کہہ لو تو غلط نہیں ہوگا کہ اکثر گھروں میں یہی حال ہے کہ جب کبھی کوئی باپ مر جائے تو اس کی جائیداد بیٹیوں کو نہیں دی جاتی، یا پھر اگر شوہر مر جائے تو پھر اس کی بھی جائیداد پر بھائی وغیرہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور اولاد قبضہ کر لیتی ہے، اور بیوی کو اور جو ماں کو کوئی حق یعنی کہ اس کی بیوی کو کوئی جائیداد سے حصہ نہیں دیتے۔ اب مثال کے طور پر ایک شوہر ہے، ٹھیک ہے،
شوہر ہے، اس کی بیوی ہے، اور اس کے 2 بچے ہیں، تو اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو ساری جائیداد پر بچے جو بڑے ہوتے ہیں وہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور ماں کو کچھ نہیں ملتا، اور ماں کو کیا کرتے ہیں، ایسا بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم احسان کر رہے ہیں، تم کو گھر میں رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ساری جائیداد پر قبضہ کر لیتے ہیں، حالانکہ اس طرح نہیں کر سکتے، کیونکہ بیوی کا اپنا الگ حصہ ہوتا ہے، بچوں کا الگ حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو بیوی اور اس طرح سے تقسیم ہو جائے تو وہ اس کا حق دینا ضروری ہے بیوی کا، ٹھیک ہے، پھر وہ جو چاہے کرے، وہ اپنے اوپر خرچ کرے یا پھر بچوں پر خرچ کرے، اس کی مرضی، اگر وہ کچھ خرچ بھی نہیں کرتی، وہ اپنی اپنی جائیداد اپنے پاس رکھتی ہے، تو اس کی پھر بھی پرورش کرنا، کھلانا پلانا بطور ماں ہونے کے بچوں کی ذمہ داری ہے، وہ اپنے حصے میں سے ماں کے اوپر خرچ کریں گے، اگرچہ کہ ماں پر لازم نہیں ہے خرچ کرنا بچوں کے اوپر، سمجھ میں آیا؟ لیکن ہوتا کیا ہے، ماں کا بھی حصہ کھا لیتے ہیں اور احسان جتاتے ہیں کہ دیکھو ہم تم کو پال رہے ہیں، ہم تم کو گھر میں رکھ رہے ہیں، تمہاری ضروریات پوری کر رہے ہیں، تو جیسا ہم بولتے ہیں ویسا رہو، اس طرح سے ذلیل کرتے ہیں، تو یہ معاشرے میں اتنی گندگی ہے، آج کیا چیز سکھائیں، حیرانی ہوتی ہے کہ یہ چیز بتاؤں یا یہ چیز بتاؤں، ہر چیز بتانے جیسی ہوتی، کسی کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور لوگ بتانے والے بھی کم ہوتے ہیں، سیکھنے والے اس سے بھی کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی ہے بھی اس کو نصیحت کرنے جائیں، آپ بتائیں کہ بھائی لوگوں کی اس طرح حقوق ضائع مت کرو، یہ ہمارا پرسنل معاملہ ہے، ہمارے گھر کے معاملے میں تم دخل اندازی مت کرو، بولتے سامنے والے کو ڈانٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی خیر کی بات قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں رہتے، مال کی دولت، دنیا کی دولت اور دنیا کی محبت دلوں میں ایسی اتر چکی ہے کہ پھر ہمیں کسی کی رشتہ داری کا خیال نہیں ہوتا، حقوق کا خیال نہیں ہوتا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری بات کہہ کے میں ختم کرتا ہوں، ایک آدمی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیول کی محبت کرے کہ دنیا میں کسی اور چیز کی اتنی محبت نہ ہو، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، ہر ہر چیز سے، اپنے اپنے مال سے، اولاد سے، بیوی بچوں سے، ماں باپ سے، خاندان سے، سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، لیکن ماجرا یہ ہے کہ ہمیں مال سے زیادہ محبت ہے، دنیا داری سے زیادہ محبت ہے، تو جب کبھی وراثت کی بات آتی ہے تو شریعت کو اٹھا کر پسے پشت ڈال دیتے ہیں، پیچھے ڈال دیتے ہیں، اور کوئی یہ تیار بھی نہیں ہوتا سننے کے لیے کہ قرآن نے آخر کیا احکام بیان کیے ہیں وراثت کے متعلق، جائیداد کے متعلق، اور پھر یہ حقوق نہیں دیتے، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، پھر قطع رحمی کا گناہ الگ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح سے کوئی بھی وراثت سے محروم نہیں کر سکتا، تفصیل تو بہت ہے پھر، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع ہوتا کوئی اور موضوع میں انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور جمعہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو عبادت کرنے کے لیے زیادہ وقت وغیرہ چاہیے، آخری جمعہ ہے، تو اسی لیے میں آج کا درس بھی یہ مختصر کر رہا ہوں، تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیواؤں کے اور یتیموں کے حقوق ادا کرنے، ان کی خیر خبر کرنے اور ان کی کفالت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ الوفا فی رحمت النبی المصطفیٰ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی یہ کتاب ہے، اور اسی طرح اسلام میں خواتین کے حقوق کے نام سے بھی کتاب ہے، تو وہ بھی آپ مطالعہ کریں تو آپ کو ڈیٹیلز انشاءاللہ مل جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔